السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام آیا ہے لفظ اسلم سے، جس کی معنی ہے اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے حساب سے گزارنا۔ اسلام کی معنی ہے امن سلامتی حاصل کرنا، اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے حساب سے گزارنے کے بعد۔ اسلام امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے۔ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہو، میگزینز ہو، ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز ہو، ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینلز ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے۔ اکثر یہ میڈیا کہتی ہے کہ اسلام ایک دہشت گردی کا مذہب ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ یہ غلط فہمی کو دور کرے۔ اکثر میڈیا کہتی ہے that Muslims are fundamentalist, the extremist۔ مسلمان بنیاد پرست ہے، شدت پرست ہے۔ بنیاد پرست کی کیا معنی ہے؟ What is the meaning of the word fundamentalist؟ بنیاد پرست اسے کہتے ہیں جو بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہے، اسے جانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ، اگر کوئی انسان کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے، اچھا سائنسدان بننا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ سائنس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس پہ عمل کرے۔ اگر وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے تو وہ اچھا سائنٹسٹ، اچھا سائنسدان بن ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس پر عمل کرے۔ جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا، تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا۔ ہم سب بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب اچھے یا سب برے ہیں۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کس میدان میں وہ بنیاد پرست ہے، پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ وہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے۔ مثال کے طور پہ، اگر ایک شخص چوری کے میدان میں بنیاد پرست ہے، وہ پیشے سے چور ہے اور ہزاروں لوگوں کو لوٹتا ہے، وہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ معاشرے کے لیے برا ہے۔ دوسری طرف اگر ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے ہزاروں انسانوں کی جان بچانا، وہ ایک اچھا بنیاد پرست انسان ہے، وہ معاشرے کے لیے اچھا ہے۔ ہم سب بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کس میدان میں وہ بنیاد پرست ہے اور پھر فیصلہ کرے گا کہ وہ اچھا ہے کہ برا ہے۔ جہاں تک کہ اسلامی بنیاد پرستی کا سوال ہے، مسلمان بنیاد پرست کا سوال ہے، میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں اور مجھے گرو ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں، کیونکہ میں اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور اس پہ عمل کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اسلام میں ایک بھی بنیادی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ تعلیمات کو غیر مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، انہیں وجہ نہیں پتا اور سمجھتے ہیں کہ یہ انسانیت کے لیے غلط ہے، لیکن اگر آپ کوئی بھی کھلے ذہن والے انسان سے اسلامی تعلیمات کے بارے میں ذکر کریں گے، اس کی وجہ بتائیں گے، اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں گے، اس کا لاجیکل ریزن بتائیں گے، انشاءاللہ ایک بھی کھلے ذہن کا انسان کبھی بھی نہیں کہے گا کہ ایک بھی اسلام کی تعلیم ہے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ اسی لیے مجھے گرو ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں۔ جب ہم تحقیق کرتے ہیں کہ یہ لفظ بنیاد پرست کیسے وجود میں آیا، جب ہم ویبسٹر ڈکشنری پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے
Fundamentalism is a movement which was started in the early part of the 20th century in USA by a group of Protestant Christians who protested against the church. बुनियाद परस्ती वेबस्टर डिक्शनरी के हिसाब से ये एक तहरीक थी जो 20वीं सदी के शुरू में आई, यूएसए में वजूद में आई। एक ईसाई ग्रोह था जिसने ये मूवमेंट शुरू किया, जिसे कहते थे प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक चर्च ये मानता है कि बाइबल का पैगाम खुदा की तरफ से है। ये प्रोटेस्टेंट ग्रोह, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस ये कहते हैं कि सिर्फ बाइबल का पैगाम खुदा की तरफ से नहीं है, बल्कि हर लफ्ज हर हर्फ बाइबल का खुदा की तरफ से है। अगर कोई शख्स ये साबित कर सके कि बाइबल का हर लफ्ज हर हर्फ अल्लाह की तरफ से है, खुदा की तरफ से, तो ये मूवमेंट अच्छा मूवमेंट है। लेकिन अगर कोई ये साबित कर सके कि बाइबल का हर लफ्ज खुदा की तरफ से नहीं है, तो ये मूवमेंट अच्छा मूवमेंट नहीं है। जब हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं, हमें पता चलता है फंडामेंटलिज्म का डेफिनेशन। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा है कि फंडामेंटलिज्म इज स्ट्रिक्ट एडियरेंस एंड मेंटेनेंस of the ancient doctrines and fundamentals of any religion. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक बुनियाद परस्ती के मानी हैं शिद्दत से कोई मजहब के पुराने उसूलों या बुनियादी बातों पर अमल करना। लेकिन जब हम रिवाइज्ड एडिशन पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, तो एक तब्दीली आ चुकी है उसमें। द रिवाइज्ड एडिशन ऑफ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सेज that fundamentalism is strict adherence or maintenance of ancient doctrine or fundamentals of any religion, especially Islam. बुनियाद परस्ती शिद्दत के साथ कोई मजहब के पुराने उसूलों या बुनियादी बातों पर अमल करना, खुसूसन इस्लाम। ये खुसूसन इस्लाम, especially Islam, is an addition in the revised edition of the Oxford Dictionary. जब भी आप सुनेंगे फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त, आपके जहन में फौरन आ जाएगा मुसलमान। ये लफ्ज वजूद में आया ईसाइयों की वजह से, लेकिन अब ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मुसलमानों के लिए। जब भी आप कोई मुसलमान का नाम सुनेंगे, आपके दिमाग में फौरन आ जाएगा कि वो बुनियाद परस्त है, वो शिद्दत परस्त है। और हम मुसलमान, हम डिफेंस पे जाते हैं, हम जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं बुनियाद परस्त नहीं हूं, मैं शिद्दत परस्त नहीं हूं। मैं कहता हूं कि मैं शिद्दत परस्त हूं। आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट। आई एम एक्सट्रीमली काइंड, आई एम एक्सट्रीमली मर्सीफुल, आई एम एक्सट्रीमली लविंग, आई एम एक्सट्रीमली ऑनेस्ट। मैं कहता हूं कि मैं शिद्दत परस्त हूं, मैं शिद्दत से रहम करता हूं, मैं शिद्दत से प्यार करता हूं, मैं शिद्दत से दया करता हूं, मैं शिद्दत से अदल करता हूं, मैं शिद्दत परस्त हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये शिद्दत परस्ती इंसानियत के लिए क्यों बुरी है। मैं सही दिशा में शिद्दत परस्त हूं, गलत तरफ शिद्दत परस्ती इंसानियत के लिए बुरी बात है। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है कि आपको शिद्दत के साथ दया करना चाहिए, शिद्दत के साथ प्यार करना चाहिए, शिद्दत के साथ रहम करना चाहिए। जब अदल करे तो शिद्दत के साथ करो। ये मत कहो कि अगर मेरा फायदा है तो मैं अदल करूंगा, नुकसान है तो अदल नहीं करूंगा। शिद्दत से अदल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। हम मुसलमान अक्सर डर जाते हैं, हम मुसलमान डिफेंस के लिए जाते हैं, अपने बचाव के लिए, और हमारे कुरान का पैगाम भूल जाते हैं। आज की मीडिया कहती है कि मुसलमान दहशतगर्द है, मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। कई बार वही इंसान, वही काम, लेकिन उसको दिए जाते दो अलकाब। मैं आपको मिसाल दूंगा। 60 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले जब अंग्रेज हमारे देश पे हुकूमत करते थे, उस वक्त कई हिंदुस्तानी
اس دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. یہ لوگ کو لقب دیا گیا تھا انگریزوں نے دہشت گرد کا. وہی انسان ہم عام ہندوستانی کہتے تھے کہ وہ دیش بھکت ہے, کہ وہ پیٹریوٹ ہے. وہی انسان, وہی کام, لیکن دو القاب. اگر آپ انگریزی حکومت سے سہمت ہے, ان نظریے سے سہمت ہے کہ ان کو حق تھا ہندوستان پہ حکومت کرنے کا, تو آپ بے شک ان لوگوں کو کہیں گے کہ یہ دہشت گرد ہے. لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے آئے تھے, انہیں ہم پہ حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں, تو آپ انہیں کہیں گے کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے, دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. وہی انسان, وہی کام, لیکن دو القاب. اسی لیے لقب دینے کے پہلے آپ کو یہ تحقیق کرنے پڑے گا کہ کس وجہ کے لیے وہ جد و جہد کر رہے ہیں یا کس وجہ کے لیے لڑ رہے ہیں. میں آپ کو اور ایک مثال دوں گا. سن 1775 میں امریکن ریولیوشن تھا. انگریز یو ایس اے پر حکومت کر رہے تھے اور کئی لوگ امریکہ کے اپنے دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. یہ انگریز انہیں کہتے تھے دہشت گرد, اور اس وقت یہ انگریز کہتے تھے کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے جارج واشنگٹن. جب یو ایس اے کو آزادی ملتی ہے, وہی نمبر 1 دہشت گرد, سب سے بڑا دہشت گرد دنیا کا جارج واشنگٹن, وہ بن جاتا ہے یو ایس اے کا پریزیڈنٹ. آپ سوچ سکتے, دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد بنتا ہے یو ایس اے کا پریزیڈنٹ. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھی طاقتور ہے, وہ جو بھی لقب دیتا ہے وہ انسان کو, چاہے صحیح یا غلط ہے, وہ لقب اسے چپک جاتا ہے اور دنیا اسے ماننے لگتی ہے. یہ اسلام کا اصول نہیں ہے. اسلام کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں, سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں, کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی پیغام آتا ہے, کوئی علم حاصل کرتے ہیں آپ, اس کی تحقیق کرو دوسرے تک پہنچانے کے پہلے. لیکن آج کی تاریخ میں جو بھی طاقتور لقب دیتا ہے, دنیا اسے مان لیتی ہے. ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملنے کے پہلے گورے ان پر حکومت کرتے تھے. اٹ واز کالڈ ایز اپارتھائڈ سسٹم, جو رنگ میں بھید بھاؤ کرتے ہیں. گورے سمجھتے تھے کہ ہم سپیریئر ہے, ہم اور اعلیٰ ہے, ہم اونچے انسان ہیں. اس وقت گوروں نے نیلسن منڈیلا کو اریسٹ کر کے 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید کر رکھا تھا, اور اس وقت کہتے تھے گورے کہ نیلسن منڈیلا دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے. جب ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملتی ہے, وہی سب سے بڑا دنیا کا دہشت گرد بن جاتا ہے نیو ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ. چند سال بعد اسی انسان نیلسن منڈیلا کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. کیوں؟ نہیں کہ وہ برا انسان تھا اور اچھا بن گیا, اسی کام کے لیے جس کے لیے اسے 25 سال سے زیادہ قید کر رکھا تھا, اسی کام کے لیے اسے ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. سوچ سکتے, دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. یہ سارا میڈیا کا کھیل ہے. جس کو چڑھانے کا چڑھاتی ہے, جس کو اتارنے کا اتارتے. دن کو رات میں تبدیل کرتی ہے, رات کو دن میں, کالا کو سفید, سفید کو کالا میں. میڈیا کو کالا کو سفید ثابت کرنا آسان ہے, سفید کو کالا ثابت کرنا آسان ہے. اسی لیے آپ دیکھتے اسلامک ٹیررزم ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے کہ امن کا دہشت گرد. یہ ہو سکتا ہے کیا, امن کی دہشت گرد؟ آج جو سب سے زیادہ بدنام اسلامک لفظ ہے, جس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے آج, وہ ہے لفظ جہاد.
آج جہاد کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے. نہ ہی غیر مسلمانوں کو غلط فہمی ہے، میڈیا کے وجہ سے کئی مسلمانوں کو بھی غلط فہمی ہے. صرف غیر مسلمان نے، مسلمان بھی اکثر سوچنے لگے کہ اگر کوئی بھی جنگ مسلمان لڑتا ہے، چاہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہو، چاہے نام کے لیے ہو، چاہے پاور کے لیے ہو، چاہے زمین کے لیے ہو، چاہے مال کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں جہاد. اسلام میں جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی مسلمان جنگ کر رہا ہے اپنے خود کے فائدے کے لیے، مال کے لیے، نام کے لیے، شہرت کے لیے، زمین کے لیے. جہاد کی صحیح معنی ہے وہ آتا ہے عربی لفظ جہدا سے، جس کے معنی ہیں جد و جہد. انگلش میں کہیں گے ٹو اسٹرائیو اور ٹو اسٹرگل. تو جہاد کے معنی ہے ٹو اسٹرائیو اور اسٹرگل. جہاد کے معنی ہے جد و جہد. اور اسلامک پس منظر میں جہاد کے معنی ہے کہ اپنے غلط خواہشوں کے خلاف جد و جہد کرنا. جہاد کے معنی ہے کہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے جد و جہد کرنا. جہاد کے معنی ہے کہ سیلف ڈیفنس میں اپنے آپ کو جنگ کے میدان میں بچانے کے لیے جد و جہد کرنا. جہاد کے معنی ہے کہ ظلم کے خلاف جد و جہد کرنا. جہاد کے معنی صرف ہے جد و جہد. مثال کے طور پہ اگر ایک طالب علم اپنے ایگزام میں پاس ہونے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے کہیں گے جہاد. لوگ کو اکثر غلط فہمی ہے، غیر مسلمانوں کو نہیں، مسلمانوں کو بھی، کہ جہاد صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے. قرآن میں کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ غیر مسلمان ہیں وہ جہاد کر رہے، جد و جہد کر رہے. میں آپ کو مثال دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، خصوصاً اپنی ماں. فوراً دوسری آیت میں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لیکن اگر آپ کے والدین جد و جہد کر رہے ہیں آپ کو عبادت کرنے کے لیے اس کی اللہ کے علاوہ جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کے والدین جد و جہد کر رہے، جہاد کر رہے، آپ کو عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جس کا آپ کو علم نہیں، تو آپ ان کا کہنا مت مانو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ پیغام پھر سے دہرایا ہے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں، اے انسانوں اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو. لیکن اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اس کی عبادت کرنے کے لیے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور شخص ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے، تو آپ ان کا کہنا مت مانو. ان آیتوں میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں ذکر کر رہا ہے، غیر مسلمان والدین کے بارے میں جو اپنی اولاد سے جد و جہد کرتے ہیں، ان کو فورس کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے، ان کو فورس کر رہے ہیں، ان سے زبردستی کر رہے ہیں شرک کرنے پر. اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے یہ جہاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 76 مومن ہے وہ جو جد و جہد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جو ایمان کے خلاف ہے وہ لوگ جد و جہد کرتے ہیں شیطان کے لیے. اسے یہ پتا چلتا ہے ہمیں ان آیتوں کے ذریعے کہ جہاد مسلمان بھی کرتے غیر مسلم بھی کرتے، لیکن جب مسلمان صحیح طریقے سے جہاد کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ. جو ایمان کے خلاف جد و جہد کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل شیطان.
اکثر قرآن مجید میں جب جہاد کا ذکر ہوتا ہے ہم مانتے ہیں کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن اگر پس منظر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے تو ہم اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل الشیطان۔ یہ لفظ جہاد، اس کا ترجمہ اکثر غیر مسلمان اور کئی سو کالڈ اسلامک اسکالرز جو اپنے آپ کو اسلامک اسکالرز کہتے ہیں، انورٹ کامرس، وہ جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں ہولی وار، پاک جنگ۔ عربی میں ترجمہ کرتے ہولی وار یا پاک جنگ، عربی میں ہوتا ہے حرب مقدسہ۔ آپ پورا قرآن مجید پڑھ لیجئے، سارے حدیثیں پڑھ لیجئے، کہیں بھی پاک جنگ، ہولی وار، حرب مقدسہ کہا ہی نہیں گیا ہے۔ یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلی بار استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کے لیے۔ عیسائی جب اپنا مذہب پھیلا رہے تھے طاقت کے بل پہ، تلوار کے بل پہ، لوگ سے زبردستی عیسائیت قبول کرا رہے تھے، اس وقت اسے کہتے تھے ہولی وار۔ آج یہ الفاظ ہولی وار استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے، بالکل بے بنیاد ہے۔ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں جہاد کی معنی کیا ہے، جہاد کا مطلب کیا ہے، ہمیں پڑھنا پڑے گا اسلام کے اصولی کتاب کو، قرآن اور صحیح حدیث۔ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78، اے مومنو جہاد کرو جس طریقے سے جہاد کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دین کو آسان بنایا ہے، اور اس دین میں آپ کے لیے کوئی مشکلات نہیں پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 20 میں، وہ لوگ جو مومن ہیں، جو ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، یہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے اور آخرت میں ایک عظیم اجر پائیں گے۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جہاد کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 کتاب الجہاد چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 46، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مجاہد جو انسان جہاد کر رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ صحیح میں مجاہد ہے کہ نہیں، وہ ایک ایسا شخص ہے جو ہر وقت نماز پڑھ رہا ہے، ہر وقت روزہ رکھ رہا ہے، اور اگر ایک مجاہد کی جان جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں ڈالیں گا، اور اگر وہ محفوظ واپس آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مال غنیمت دیں گا اور اس دنیا کی دولت دیں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5784، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، وہ فرماتی ہے کیا میں جہاد کے لیے جاؤں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے مکمل حج جہاد ہے، پرفیکٹ حج از جہاد فار یو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5972، ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے آپ کے پاس والدین ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے جی ہاں۔ آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ آپ والدین کی خدمت کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد وہ ہے کہ آپ کے والدین کی خدمت کرو۔ پتہ لگتا ہے کہ بہترین جہاد سچویشن کو دیکھ کے، وقت کو دیکھ کے، انسان کو دیکھ کے بدلتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ ہر انسان کی جس کے پاس والدین ہیں اس کے لیے والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے، اس کا مطلب یہ نہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جانتے تھے اس کے والدین بیمار ہے، اس کے والدین کو ضرورت ہے اپنے لڑکے کی، اپنے بیٹے کی، اس وقت والدین کی خدمت کرنا اور بہتر ہے بنسبت جنگ کے میدان میں لڑنا حق کے لیے۔ تو وقت کو دیکھ کے، انسان کو دیکھ کے سب سے بہترین جہاد بدلتا ہے۔ ہم یہ نہیں اصول لے سکتے اگر میرے والدین ہیں تو میں جنگ کے لیے، حق کے لیے لڑنے نہیں جاؤں گا۔ ہاں، اگر والدین بیمار ہے، ان کو ضرورت ہے آپ کی، پھر والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن نسائی میں حدیث نمبر 4209 کہ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک حق کا جملہ ظالم حاکم سے کہنا سب سے بہترین جہاد ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4862، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجاہد وہ انسان ہے جو اپنے خلاف جہاد کرتا ہے اللہ کے لیے، حق کے لیے، اور مہاجر وہ انسان ہے جو غلط سے صحیح کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ ان حدیثوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جہاد کسے کہتے ہیں، جہاد کا مطلب کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، ادخلوا فی السلم کافہ، آپ اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو، اور آپ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، خطوات شیطان پر مت چلو۔ اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ اسلام میں پورے طور سے داخل ہو اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، خطوات شیطان۔ قرآن میں کچھ جگہ آتا ہے کہ شیطان کی بات مت مانو، لیکن زیادہ وقت آتا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، خطوات شیطان۔ کیوں؟ کیونکہ جو ایک عام مسلمان ہے، عام مومن ہے، اگر شیطان اس کے پاس آئیں گا کھلے طور پر تو وہ اس کی بات بالکل نہیں مانیں گا، لیکن اگر ڈھکے چھپے انداز میں آئیں گا تو شاید عام مومن بہک جائیں گا، پختہ مومن نہیں بہکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ میں مثال دوں گا، یہ میری مثال ہے۔ اگر ایک عام مومن کے پاس، عام ایک دم پختہ نہیں ہے، ذرا کمزور مومن ہے، اگر کوئی لڑکی کہیں گی ایک عام مومن کمزور مومن سے چلو رات ساتھ میں گزاریں گے، وہ کہیں گا بالکل نہیں، حرام ہے۔ لیکن اگر وہی لڑکی اس آدمی کو فون کریں گی تو وہ کہیں گا لڑکی سے فون پہ بات کرنا کیا حرج ہے، وہ زنا حرام ہے، لڑکی سے فون پہ بات کرنا نو پرابلم، کوئی حرج نہیں۔ تو چند بار لڑکی سے فون پہ بات کر لیتا ہے، پھر وہ لڑکی کہتی ہے کیوں نہ ہم میک ڈونلڈ جائے کوئی برگر کے لیے، یا کوئی نکڑ پہ کوئی چائے پانی کے لیے جائے۔ چائے پانی کے لیے جانا لڑکی کے ساتھ کوئی حرج نہیں۔ پھر چند دن بعد وہ لڑکی کہیں گی کیوں نہ ہم ڈنر کے لیے، کھانے کے لیے کوئی ریسٹورینٹ جائے۔ لڑکی کے ساتھ ڈنر کے لیے، کھانے کے لیے جانا کوئی حرج نہیں۔ پھر وہ لڑکی کہیں گی کیوں نہ رات گزارے، لڑکی کے ساتھ رات گزارنا کوئی حرج نہیں ہے۔ اسے کہتے خطوات شیطان۔ یہ قرآن میں نہیں لکھا، یہ خالی مثال ہے، میری مثال ہے۔ اس طریقے سے ایک کمزور مومن، شیطان پورے طور کھلے طور پہ آئیں گا تو آپ اس سے دور رہیں گے، لیکن چھپے طریقے سے۔ اسی لیے قرآن میں لکھا ہے کہ زنا کے قریب مت آؤ، زنا کرنا تو حرام ہے، زنا کے قریب مت آؤ، سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں، کیونکہ یہ ایک برا گناہ ہے اور دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے آپ کو۔ لیکن خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم، ڈھکے چھپے انداز میں شاید ایک کمزور انسان بہک سکتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 کتاب ایمان حدیث نمبر 79 محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر آپ کوئی
غلط چیز دیکھتے ہیں تو اسے ہاتھ سے روکیے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے روکیے. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں کوسو. اس وقت آپ سب سے نیچے درجے کے مومن ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھ رہے ایک انسان، ایک آدمی کوئی عورت کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے، بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے، زنا بالجبر کر رہا ہے، اگر طاقت آپ کو اللہ نے دی ہاتھ سے روکیے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے کم از کم منہ سے بولیے بھائی صاحب مت کرو. آپ کو ڈر ہے کہ میں ہاتھ سے روکوں گا تو مجھے مار دے گا گولی سے، تو کم از کم منہ سے روکیے. اگر منہ سے نہیں روک سکتے کم از کم دل میں کوسیے. اگر آپ دل میں کوسیں گے تو سب سے نیچے درجے کے مومن ہوں گے. لیکن اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے روکنے کی ہاتھ سے اور نہیں روکیں گے تو اللہ آپ سے طاقت لے لیں گا. اگر آپ کو زبان کی قوت دی ہے بات کرنے کی اور اگر آپ غلط کام کے خلاف بات نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ وہ قوت لے لیں گا آپ سے. کوسنا تو ہر انسان کر سکتا ہے، وہ بھی نہیں کر سکیں گے تو آپ مومن ہی نہیں ہیں. میرے نزدیک آج کے اس حالات میں میرے نزدیک سب سے بہترین جہاد ہے دعویٰ. میرے نزدیک آج کے حالات کو دیکھ کے سب سے بہترین جہاد ہے کہ اسلام کے خلاف جو غلط فہمیاں لوگ پھیلا رہے ہیں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دور کرے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دعویٰ کرے، غیر مسلمانوں کو اسلام کا پیغام پہنچائے. اسی لیے شیخ عبداللہ ابن جبرین رحم اللہ جو بڑے عالم تھے سعودی عربیہ کے، ابھی انتقال ہو چکے چند سال پہلے، وہ کہتے تھے کہ آج سب سے بہترین ہتھیار ہے میڈیا اور سب سے بہترین جہاد ہے میڈیا کا استعمال کرو اسلام کو پھیلانے کے لیے. اور جو دعوتی جہاد کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 52 میں کہ آپ جہاد کرو قرآن سے. یہ مکی آیت ہے. قرآن سے جہاد کیا کرو؟ لڑائی کرو، قتل کرو. قرآن سے جہاد کرو مطلب قرآن کا پیغام غیروں تک پہنچاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24. یہ میرے نزدیک ایسا سورہ ہے جو سب سے زیادہ ملیٹنٹ ہے. یہ واحد سورہ ہے جس کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن نہیں ہے، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 24 پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ان کان آباؤکم، کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو، وہ ابناؤکم یا آپ کے بیٹے ہوں، وہ اخوانکم یا آپ کے بھائی ہو، وہ ازواجکم یا آپ کے ازواج ہو، بیوی یا شوہر ہو، وہ عشیرتکم یا آپ کے رشتہ دار ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ کے والد سے، آپ کے بیٹوں سے، آپ کے بھائیوں سے، آپ کے بیویوں یا شوہر سے، آپ کے رشتہ دار سے. وہ اموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، جو اپنی جائیداد اکٹھا کی ہے، جو تجارت کر رہے ہیں آپ، جو گھر میں آپ رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ کے والد سے، آپ کے بیٹوں سے، آپ کے بھائیوں سے، آپ کے بیویوں یا شوہر سے، آپ کے رشتہ داروں سے، آپ کی دولت سے، آپ کی تجارت سے، آپ کے گھر سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر آپ ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ، اللہ تعالیٰ فرماتے فتربصوا، آپ ٹھہرو، آپ رک جاؤ، حتی یأتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا احکام، اپنا ڈیسیشن آپ پہ ڈالیں گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے آپ جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں اپنے
والد سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بیویوں اور شوہر سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے مال سے، اپنے تجارت سے، اپنے گھر سے، اگر ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتے اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ، آپ ٹھہرو، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈسٹروائے کریں گا، آپ کو ہلاک کریں گا۔ واللہ لا یہدی الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ محمد میں، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر آپ کام نہیں کریں گے، اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے آئیں گا، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اللہ کا پیغام نہیں مانیں گے، اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے، اللہ کے کام نہیں مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسری قوم کو لے کے آئیں گا اور وہ آپ کی طرح نہیں رہیں گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودوں کو چنا تھا اپنا پیغام پیش کرنے کے لیے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنے ہوئے انسان تھے یہودی، انہوں نے اللہ کا پیغام نہیں مانا، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ یہود عربوں کو نیچے دیکھتے تھے، جو لوگ کو نیچے دیکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے عربوں کو ان کے سر پہ بٹھایا۔ قرآن مجید کے ذریعے وہ جاہل لوگ ساری دنیا میں روشنی پھیلائے۔ لیکن آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانیں گے، اس کا پیغام غیروں تک نہیں پہنچائیں گے، دعویٰ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت ہی نہیں۔ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ دوسرے لوگ کو لے کے آئے گا۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، the rubbish that we are، اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ اکیلے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مسلم ہم نے تمہیں سب سے بہترین قوم بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو عزت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے، عزت کے ساتھ، آنر کے ساتھ ذمہ داری، رسپانسبلٹی لازم ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اسکول میں پرنسپل کی عزت ٹیچر سے زیادہ ہے، ٹیچر کی عزت کلرک سے زیادہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ پرنسپل کی رسپانسبلٹی ٹیچر سے زیادہ ہے، ٹیچر کی رسپانسبلٹی کلرک سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں ہمیں عزت دے رہا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مومنو آپ سارے انسانوں میں سب سے بہترین قوم ہیں۔ اتنی عزت دے رہا ہے، کیا ہمارے پاس کوئی ذمہ داری نہیں؟ ذمہ داری اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ میں ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سب سے بہترین امہ کہتا ہے، قوم کہتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے، ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے اور اللہ میں ایمان لائے۔ دعویٰ کرنا، لوگ کو اچھائی کی طرف بلانا، غلط کام سے روکنا ہر مسلمان کا فرض ہے، اور یہ ایک نقطہ ہے، ضروری ہے، فرض ہے آپ کو جنت میں جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ العصر میں فرماتے، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3، سورہ عصر کو کہتے راہ نجات، نجات کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو لوگ کے پاس ایمان ہے، وعملوا الصالحات اچھے اعمال کرتے ہیں، وتواصوا بالحق لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اصلاح اور دعویٰ، مسلمانوں کو صحیح راستے پہ لے کے آتے اور غیر مسلمان کو پیغام دے کے صحیح راستے پہ لے کے آتے، وتواصوا بالصبر لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں۔ اس سورے سے پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے
कम से कम 4 चीजों की जरूरत है: ईमान, अमल सालिहात, व तवासौ बिल हक, दावा व तवासौ बिस सब्र। इनमें से एक भी अगर कम है तो इस सूर्य के हिसाब से आम तौर पे आप जन्नत में नहीं जाएंगे। आप कितने भी अच्छे मुसलमान हो, 5 टाइम नमाज पढ़ते होंगे, हर रमजान रोजा रखते होंगे, हज के लिए गए होंगे, ज़कात देते होंगे, लेकिन अगर दावा नहीं करते, इस सूर्य के हिसाब से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर अल्लाह ताला चाहता है और डालना चाहता है तो उसकी मर्जी, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116, सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर चाहे तो कोई भी गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क कभी भी नहीं माफ करेगा, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। तो अगर आप दावा नहीं करेंगे और अल्लाह ताला जन्नत में डालना चाहता है, वो अल्लाह की मर्जी, वो डाल सकता है। लेकिन आम तौर पे चारों चीज जरूरी है, सिर्फ दावा भी नहीं, ईमान भी, अमल सालिहात, दावा व तवासौ बिस सब्र। हम देखते हैं मीडिया में अक्सर इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस्लाम के खिलाफ गलत फहमियां फैला रहे हैं। कई बार ये लोग कुरान का हवाला देके लोग को बहकाने की कोशिश करते हैं, और आम तौर पे जो क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम है, जो इस्लाम के खिलाफ लिखते हैं, वो एक मशहूर आयत को पेश करते हैं, हवाला देते हैं बताने के लिए कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, और वो कोट करते सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, और कहते हैं कि कुरान मजीद में लिखा है कि जब भी आप काफिर को देखो, मतलब गैर मुस्लिम, मतलब हिंदू, उसका कत्ल करो। अक्सर जो क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम है, जो इस्लाम के खिलाफ लिखते हैं, वो एक आयत का हवाला देते कुरान मजीद की, जिसमें लिखा है कि जब भी आप काफिर को देखो उसका कत्ल करो। कहना चाहते हैं कि मुसलमानों को कुरान कहता है कि काफिर को देख के कत्ल करो, और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसका तर्जुमा पढ़ेंगे तो बराबर है, उसमें लिखा है कुरान मजीद में, जब भी आप काफिर को देखो उसका कत्ल करो। लेकिन ये पसे मंजर के खिलाफ है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। पसे मंजर जानना चाहते तो सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से शुरू करो। उसमें लिखा है कि मुसलमान और मक्का के मुशरिकीन के बीच एक मुआहिदा था, एक पीस ट्रीटी थी, एक अमन का मुआहिदा था, सलामती का मुआहिदा था। और ये मुआहिदा, ये पीस ट्रीटी एक तरफा मक्का के मुशरिकीनों ने तोड़ दिया था। उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में कहते कि आपको 4 महीने का वक्त दिया जाता है, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और फिर सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में जंग के मैदान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जंग के मैदान में जब काफिर, जब दुश्मन आएंगे आप उनका कत्ल करो। उसका मतलब कि जब दुश्मन जंग के मैदान में आपसे लड़ने के आ रहे तो डरो मत। हिम्मत अफजाई के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जंग के मैदान में डरो मत, उनका सामना करो, उनका कत्ल करो। जंग के मैदान में बिल्कुल सही है। मिसाल के तौर पे अगर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका या आर्मी जनरल ऑफ अमेरिका, जब जंग हो रही है यूएसए और वियतनाम की, तो जंग के मैदान में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका या आर्मी जनरल अमेरिकन सिपाही की हिम्मत अफजाई के लिए कहता है कि दुश्मन जब आएंगे डरो मत, सामना करो, कत्ल करो, तो ये सही है। लेकिन अगर मैं पस मंजर के खिलाफ आज उसको बयान करूंगा, क्या यूएसए का प्रेसिडेंट कह रहा है कि जहां भी आप वियतनामीज को पाओ उसका कत्ल करो, तो मैं ऐसा इल्जाम लगा रहा हूं क्या वो बूचर है, क्या वो कसाई है। पसे मंजर में सही है। जब जंग के मैदान में दुश्मन जंग के लिए आते हैं मैदान जंग में, तो हिम्मत अफजाई के लिए सिपा सलार या प्रेसिडेंट बिल्कुल ये कहेगा कि डरो मत, लड़ो। तो इसी तरीके से ये आयत एक जंग के मैदान में कही गई है कि जब दुश्मन आते हैं डरो मत, आपका कत्ल करने आ रहे डरो मत, आप उनका कत्ल करो। और एक मशहूर राइटर है जो इस्लाम के खिलाफ लिखता है, उसका नाम अरुण शौरी है। कई किताबें लिखा है इस्लाम के खिलाफ। एक किताब लिखा है वर्ल्ड ऑफ फतवाज, और वर्ल्ड ऑफ फतवाज में ये वही आयत को कोट करता है, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, और दिखाता है कि मुसलमानों को कत्ल करना चाहिए काफिर लोग का। और आयत नंबर 5 से जंप मारता है, फौरन जाता है आयत नंबर 7 पर। क्यों?
5 से 7 पे क्यों जाता है? 5 और 7 के बीच में आयत नंबर 6 को भूल जाता है। क्यों? क्योंकि 6 में उसकी बीमारी का जवाब है। 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत नंबर 6 सूरह तौबा सूरह नंबर 9, अल्लाह ताला फरमाते अगर वो काफिर, वो मुशरिक, वो दुश्मन अमन चाहता है, उसको सिर्फ छोड़ मत दो, उसको ऐसी महफूज जगह पर लेके छोड़ो ताकि वो अल्लाह का कलाम सुन सके। अल्लाह ताला ये नहीं फरमाता है कि अगर वो अमन चाहता है तो छोड़ दो, उसे हिफाजत के साथ एक महफूज जगह पर ले जाके छोड़ो। आज के तारीख में सबसे दयालु सिपा सलार, सबसे दयालु प्रेसिडेंट ये कहेगा अरे वो दुश्मन को छोड़ दो। यहां अल्लाह ताला फरमाते छोड़ो मत, हिफाजत के साथ एक महफूज जगह पर ले जाओ और फिर छोड़ो। अक्सर लोग कुरान मजीद के आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते, और जहां भी आप कुरान मजीद में अगर देखते हैं, अगर इस्तेमाल करना पड़ता है, जिहाद के कई मरहले मैंने कहा, अगर इफ यू हैव टू फोर्स, दैट इज द लास्ट रिसोर्ट, वायलेंस, फोर्स, लड़ाई एक आखिरी रिसोर्ट है, आखिरी इलाज है। और उस वक्त भी जहां भी आप पाएंगे कुरान मजीद में आयत लड़ने की, उसके फौरन बाद कहा है अमन लड़ने से बेहतर है। कोई भी आयत लो, चाहे सूरह तौबा लो या सूरह अनफाल लो, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60, उसके बाद लिखा है अमन लड़ने से बेहतर है। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला हमें समझाता है किस तरीके से गैरों तक पैगाम पहुंचाना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। तो मैं अक्सर ट्रैवल करते रहता हूँ दीगर कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, इधर उधर, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और क्योंकि मैं इस्लामिक स्पीकर हूँ, दाढ़ी टोपी एकदम सॉफ्ट टारगेट, कोट तो पहना है लेकिन दाढ़ी टोपी मतलब, तो मैं प्रिपेयर रहता हूँ, मैं मेरे से सवाल जवाब रहेगा और मुझे खुशी होती, दावा का मौका मिलता है। ये सुन्नत है वो अलग बात है, टोपी सुन्नत है, दाढ़ी फर्ज है, जो भी है, एकदम सॉफ्ट टारगेट। अक्सर इमिग्रेशन में पूछताछ होती है। जब मैं क्रिश्चियन मुल्क में जाता हूँ तो क्रिश्चियन पूछते हैं कि आप जिहाद में मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, बाइबल में भी लिखा है जिहाद करो, जिद्दोजहद करो। नहीं नहीं, लड़ाई में, हाँ लड़ाई में भी मानता हूँ, बाइबल में लिखा है, एक्सोडस चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 18 और 20 में लिखा है कत्ल करो। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 27 और 28 में लिखा है कत्ल करो। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 1 से 18 में लिखा है कत्ल करो। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 27 में कहा है कत्ल करो। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 37 में, ये टेक अ सॉर्ड एंड फाइट, तलवार लेके लड़ो। वो क्रिश्चियन मुझसे कहता है लेकिन जाकिर साहब ये लड़ाई हक और बातिल के बीच है, तो मैं कहता कुरान में भी वही है, तो मुझे कुरान से कोई गिला शिकवा नहीं। माशाल्लाह मैं कई ईसाइयों से बात करता हूं, अक्सर ईसाई मेरी इज्जत करते, अक्सर मेरे हिंदू भाइयों से भी माशाल्लाह, मेरे हिंदू भाई जो मुझे करीब से जानते माशाल्लाह बहुत इज्जत करते। इसीलिए इस मैदान में लाखों का मजमा है, इसमें 25% गैर मुसलमान हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और में यकसा है। इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए जो चीज उसके समझ में आती है उसकी मिसाल दो। जब मैं हिंदुओं से बात करता हूं तो मैं हिंदुओं से कहता हूं कि आप महाभारत पढ़ चुके? बोलते हाँ पढ़ चुका हूं। नहीं भी पढ़ चुकी कम से कम जानते हैं, क्योंकि कॉमिक अवेलेबल है, टेलीविजन सीरियल अवेलेबल है, मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं पढ़ चुका हूं। तो मैं उनसे पूछता हूं अगर महाभारत में पढ़ेंगे तो लड़ाई लड़ने के जो श्लोक है, मंत्रा है, वो कुरान से कई गुना ज्यादा है, सैकड़ों है, हजारों है। तो हिंदू मुझसे कहता है लेकिन ये जो लड़ाई है वो दो ग्रोह के बीच में, एक हक पे था एक बातिल पे था, तो हक के लिए लड़ना क्या बुरी बात है? तो मैं कहता हूं कुरान में भी वही लड़ाई का जिक्र है। तो वो हिंदू कहता है तो मुझे कुरान से कोई गिला शिकवा नहीं। इसके ऊपर तकरीर कर सकता हूं मैं, वक्त की किल्लत होने की वजह से चंद हवालात पेश करूंगा। हिंदुओं की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है भगवत गीता,
اور بھگوت گیتا میں پڑھ چکا ہوں کئی بار. بھگوت گیتا ایک مہابھارت کا حصہ ہے, 18 چیپٹر کا ہے, جو مہابھارت کا حصہ ہے, جس میں شری کرشن, ہندو مانتے ہیں کہ شری کرشن بھگوان ہے, جو شری کرشن ایک ایڈوائس دے رہے ہیں, ایک مشورہ دے رہے ارجن کو. تو پوری بھگوت گیتا ایک مشورہ ہے شری کرشن ارجن کو دے رہے. بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1, چیپٹر نمبر 1, ورس نمبر 43 to 46 میں, بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 منتر نمبر 43 میں ارجن کہتے ہیں شری کرشن سے کہ جو لوگ اپنی پرمپرا کے اصولوں کو, مطلب گریٹ گریٹ اینسیسٹرز کے جو ریتی رواج ہے, اس کے خلاف جاتا ہے, وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گا. شلوکا نمبر 44 میں ارجن کہتے ہیں کہ ہم آج, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مہابھارت ایک کتھا ہے جو دو خاندان کے بیچ میں, ایک ہے پانڈوا جو 5 رہتے اور کوروا جو 100 رہتے, ان کے درمیان لڑائی ہے. تو بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 شلوکا نمبر 44 میں ارجن کہتے کہ آج ہم لڑ رہے ہیں اور جہنم کی طرف جا رہے ہیں دنیا کے عیش و آرام کے لیے, راجنیتی کے لیے, اپنی کرسی کے لیے. ورس نمبر 45 میں ارجن کہتا ہے شری کرشن سے, میں پسند کروں گا کہ میں نہتا اس جنگ میں مارا جاؤں بنسبت دھرتراشٹر کے بیٹوں سے لڑوں. ارجن کہتے کہ میں پسند کروں گا نہتا مر جاؤں میرے کزن بردرز کے ہاتھوں سے. دھرتراشٹر کے بیٹے مطلب ان کے کزن بردر, ان کے بھائی کے ہاتھ سے میں پسند کروں گا مر جاؤں بنسبت میں ان سے لڑوں. ورس نمبر 46 میں 46 میں ارجن اپنے ہتھیار نیچے چھوڑ دیتا ہے اور افسوس کرنے لگتا ہے. اس کے فوراً بعد چند شلوکا بعد بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 2 اور 3 میں شری کرشن ارجن کو جواب دیتے ہیں, اے ارجن, یہ غلط خیالات تمہارے دماغ میں کب سے آنے لگے؟ تم ایسے انسان ہو جو آگے بڑھتے ہیں, یہ غلط خیالات کیسے آنے لگے اور آپ غلط طرف کیوں جا رہے ہو؟ ارجن کو مشورہ دے رہے ہیں شری کرشن. آگے جب پڑھتے ہیں بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 منتر نمبر 31, 32 اور 33 میں شری کرشن ارجن سے کہتے کہ شتریہ کا دھرم ہے کہ وہ دھرم یگ میں حصہ لے. شتریہ کا فرض ہے, کمپلسری ہے کہ وہ دھرم یگ میں حصہ لے. اگر وہ لڑنے سے بھاگ جاتا ہے تو وہ جہنم میں جائیں گا, نرک میں جائیں گا. شلوکا نمبر 32 اور 33 میں شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے, بھاگیوان ہے وہ شتریہ جس کو لڑنے کا موقع ملتا ہے. اگر تم لڑو گے, شلوکا نمبر 33, آپ سورگ میں جائیں گے. اور اکثر ہمارے جو اسلام کو کرٹیسائز کرتے ہیں, ارون شوری بھی اکثر حوالہ دیتے حدیث کا جس کا میں نے ذکر کیا ہوں. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری میں والیوم نمبر 4 کتاب الجہاد چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 46, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو آدمی جہاد میں مرے گا, جس کا انتقال ہوگا, وہ جنت میں جائے گا, اور جو واپس آتا ہے محفوظ, خدا اسے مال غنیمت اس دنیا کی دولت دے گا. یہ جو لوگ کہتے کیسا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ جنگ کے میدان میں اگر آپ مر جائیں گے تو جنت میں جائیں گے ورنہ آپ کو دولت ملیں گی. جب آپ بھگوت گیتا پڑھتے, بھگوت گیتا میں ہو بہو وہی لکھا ہے. چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 37 میں شری کرشن ارجن سے کہتے ہیں, اے ارجن, اگر تو جنگ کے میدان میں جائیں گا اور مارا جائیں گا تو سورگ میں جائیں گا, اگر زندہ واپس آئیں گا تو تجھے مال غنیمت ملیں گی, اس دنیا کی دولت ملیں گی. ہو بہو ایگزیکٹلی جو صحیح بخاری میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہی لکھا ہے بھگوت گیتا میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 37. میں کہتا ہوں ہندو بھائیوں سے, آپ اپنی مذہبی کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر میں یہ کہوں گا کہ شری کرشن بھڑکا رہا ہے, انسانوں سے کہتا ہے اپنے رشتہ داروں کا قتل کرو, میں شیطانی حرکت کر رہا ہوں, میں پس منظر کے خلاف بات کر رہا ہوں. اگر میں کہوں گا
آپ کا ایشور شری کرشن ارجن سے کہہ رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا قتل کرو، یہ شیطانی حرکت ہے، بالکل غلط ہے. میں پس منظر کے خلاف بات کر رہا ہوں، کوئی بھی ہندو سے نہیں مانیں گا. لیکن وہ کہیں گا کہ یہ تو حق اور باطل کے درمیان لڑائی ہے. اگر سچ کے لیے لڑنے پڑے، چاہے آپ کی جان جائے، چاہے رشتہ دار کے خلاف ہو، وہی پیغام تو قرآن میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے. ابھی تک کہ ایک بھی ہندو نہیں ہے، میں ہزاروں سے بات کیا ہوں، جس نے یہ کہا کہ قرآن میں غلط ہے، حدیث میں غلط ہے. کیونکہ میں ان کو حوالہ دے رہا ہوں بھگوت گیتا کا. تو جب آپ دوسری مذہبی کتاب پڑھیں گے، امن قائم ہوگا. تو لوگ جو غلط ارادے سے بھڑکانا چاہتے ہیں، لوگ کو دوسرے مذہب کو ماننے والوں کے خلاف بھڑکانا چاہتے، اسے آسانی سے آپ دور کر سکتے. صرف تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اتنا آسان ہے. اسی لیے جب بھی میں جاتا ہوں، جب میں باہر گاؤں سے آتا ہوں، تو وہ کسٹم آفیسر، مسلمان کسٹم آفیسر ڈر جائیں گا، ارے مدد کروں گا تو پھنس جاؤں گا. وہ ہندو کہیں گا، او ڈاکٹر صاحب کیسے ہو آپ، جو کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. بولتے گرین چینل سے جاؤ، وہی داڑھی وہی ٹوپی، کیونکہ وہ مجھے چینل پہ دیکھتے. سر کین وی آسک یو ون کوسچن؟ وہ پھر ذرا اپنے سے فیور چاہتے، مجھے سوال پوچھتے بھگوت گیتا کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اور ڈبل فائدہ. جو ٹائم میرا بچ جاتا ہے جانے میں سوال کا جواب دیتا ہوں، وہ بھی خوش ہوتا ہے، وہ میرے قریب آتا ہے، میں اس کے قریب آتا ہوں، صحیح راستے پہ آتے. قرآن مجید میں جتنے بھی لڑنے کی آیت ہے، ایز اے لاسٹ ریسورٹ، اس کے اصول ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 190 میں، جب آپ لڑتے ہیں اس وقت آپ حد کو پار مت کرو. جو حد کو پار کرتے ہیں وہ بالکل غلط کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 193 194 کہ لڑو جب تک ظلم ختم ہو جائے، جہاد کرو جب تک ظلم ختم ہو جائے، اس کے بعد آپ بند کرو. اور اکثر میڈیا میں تقریر کو ختم کروں گا ایک اور مثال دیکھیے. میڈیا میں اکثر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا. یہ آخری مثال کے ساتھ میں تقریر ختم کروں گا کہ جب ہم تحقیق کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا، اسلام کے معنی امن ہے، سلامتی ہے، شانتی ہے. یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا مطلب امن تلوار کے زور پہ پھیلا، یہ بالکل کانٹرڈکٹری ہے. اور جب ہم ہسٹری پڑھتے، ہسٹری کی کئی مثالیں ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے اسپین میں 800 سال حکومت کی، دعویٰ نہیں کیا، پیغام نہیں پہنچائے، کرسچنز آئے، کروسیڈرز آئے، ہمیں صاف کر دیا. ایک مسلمان کھلی طور پہ اذان بھی نہیں دے سکتا تھا. ہم مسلمانوں نے 1400 سال عرب ممالک پہ حکومت کی. 1400 سال، کچھ سال کے لیے برٹشرز آئے، کچھ سال کے لیے فرینچ آئے، لیکن پورے طور پہ ہم 1400 سال حکومت کی. آج 1400 سال کے بعد 140 لاکھ، 1,40,00,000 عرب عیسائی ہے. دے کاپٹک کرسچنز، عیسائی ہے سالوں سے، برسوں سے. یہ 1,40,00,000 عیسائی شہادہ دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. ہم چاہتے تھے تو ہر غیر مسلمان کو مسلم بنا سکتے تھے. ہندوستان ایک مثال ہے. ہم ہندوستان پہ تقریباً 800 سے 1000 سال حکومت کیا. چاہتے تو ہر غیر مسلم کو تلوار کے نوک پہ اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے. آج کے تاریخ میں 80% سے زیادہ ہندوستان میں غیر مسلمان ہیں. یہ غیر مسلمان ہندوستانی شہادہ دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پہ نہیں پھیلا. انڈونیشیا ایسا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں. کون سی مسلم آرمی فوج انڈونیشیا گئی؟ ملیشیا میں 50% سے زیادہ مسلمان ہیں. کون سی اسلامک فوج ملیشیا گئی؟ ان دا ایسٹ کوسٹ آف افریقہ کون سی مسلم فوج گئی؟ اس سے ثابت ہوتا ہے اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. اور آج کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں، ایک اسٹیٹسٹکس ہے جو ریڈر راجیش المین ایک بک میں آئی تھی 1984 میں. وہ اسٹیٹسٹکس ایک سروے تھا، انکریز ان دا میجر ورلڈ ریلیجنز ان اسپین آف 50 ایئرس. 50 سال میں جو مذہب نے ترقی کی، جو تعداد مذہب کی بڑھی، اس کا اسٹیٹسٹک تھا. اور اس میں لکھا تھا کہ 1934 سے لے کے 1984 تک کے
1934 سے لے کے 1984 ان 50 سالوں میں سب سے زیادہ تعداد میں اگر کوئی مذہب بڑھا وہ ہے اسلام 235%، عیسائیت صرف 47%۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان 50 سالوں میں کون سی جنگ لڑی گئی تھی جس میں مسلمانوں نے تلوار کے زور پہ غیر مسلمان کو مسلم بنایا؟ کون سی جنگ؟ کوئی بھی نہیں۔ آج کے اسٹیٹسٹک کہتے سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب یو ایس اے میں، امریکہ میں اسلام ہے، سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب یورپ میں اسلام ہے، سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب پورے دنیا میں اسلام ہے۔ اور جو میڈیا کہتی ہے اسلام خواتین پہ ظلم کرتا ہے، آپ کو تعجب ہوگا جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں 2/3 حصہ، 2/3 حصہ اس میں سے خواتین ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں امریکن خواتین، کیوں یورپین خواتین اسلام قبول کر رہے؟ کیونکہ اسلام میں ہی خواتین کے جتنے بھی پرابلمز ہیں اس کا حل ہے۔ اسلام از دا سلیوشن ٹو دا پرابلمز آف ہیومینٹی۔ اسلام انسانیت کے لیے حل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 جگہ پہ قرآن مجید میں، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا حق کے ساتھ تاکہ وہ سارے ازمز، سارے مذاہب پہ غالب ہو، چاہے وہ سیکولرزم ہو، چاہے ایتھیزم ہو، چاہے ماڈرنزم ہو، چاہے ہندوازم ہو، چاہے سکھزم ہو، چاہے کرسچنزم ہو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ کتنا بھی غیر مسلمان نہیں مانے، 2 بار لکھا ہے اور 1 بار لکھا ہے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ شہادت کے لیے کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی اور میری ضرورت ہی نہیں اس دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اکیلے کافی ہے۔ اگر آپ سمجھتے آپ اور میری ضرورت ہے، اگر میں سمجھتا ہوں میں دعویٰ کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں اس لیے اسلام پھیل رہا ہے، میں سب سے بڑا بیوقوف ہوں۔ اللہ کو میری ضرورت ہی نہیں، آپ کی ضرورت ہے۔ اور میں اس تقریر کو ختم کروں گا ایڈم پیئرسن کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ۔ ایڈم پیئرسن کہتے ہیں کہ people who worry that one day nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb, the bomb of peace, has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad was born. ایڈم پیئرسن کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو سوچ رہے ہیں، جس کو خوف ہے کہ ایک دن نیوکلیر بم، نیوکلیر ویپنری اربوں کے ہاتھ میں آ جائیں گا، وہ شاید بھول رہے ہیں کہ اسلامک بم، شانتی کا بم، امن کا بم گر چکا ہے۔ وہ اس دن گرا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئے ہوگے۔ دیکھو یہ بندہ ڈاکٹر ذاکر نائک، یہ ماشاءاللہ جتنے بھی ادیان کے تقابل ہے تو تقابل ادیان میں اس کی جو مطالعہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جتنے بھی بیانات آتے ہیں تو وہ یا تو اسلام اور عیسائیت میں سملیرٹیز ان دونوں کے درمیان کیا چیز ہے جو سیم ہے، اسی طرح اسلام اور ہندوازم کے درمیان، اسی طرح جتنے بھی باطل ادیان ہیں ان پر رد کرنا اور ان کو ان کی ہی کتابوں سے ثابت کرنا، تو یہ بہت زیادہ ان کے بیانات میں مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ صرف ڈاکٹر ذاکر نائک ہی نہیں، بہت سارے عالم دین اس طرح آپ کو مل جائیں گے جو آپ کو واضح فرق بتائیں گے اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو مذہب ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اگر آپ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی طرف جاتے ہیں، ہندوازم کی طرف یا یہودیت کی طرف یا عیسائیت کی طرف یا رگ وید، یہ جو بھی مذہب ہے، آپ اسلام کو چھوڑ کر اگر آپ جائیں گے تو یہ ہرگز آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسلام واحد مذہب ہے جو امن کا درس دیتا ہے۔ آپ دنیا میں جہاں بھی جاؤ، کسی بھی مذہب میں جاؤ، وہاں پر آپ کو امن کا درس نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ عیسائیت کی طرف جاتے ہیں تو عیسائیت میں ایک آدمی گزرا ہے ڈکٹیٹر، جس کو ہٹلر کا نام دیا جاتا ہے۔
دوسرے جنگ عظیم جس کو ورلڈ وار 2 بھی کہتے ہیں، یہ دوسرے جنگ عظیم اسی ہٹلر کی وجہ سے جو ہے نا شروع ہوئی، اور اسی ہٹلر کی وجہ سے لاکھوں لوگ مارے گئے۔ اسی ہٹلر نے بہت سارے یہودیوں کو بھی قتل کیا۔ یہ اصل میں عیسائی تھا، تو اگر عیسائیت میں امن کا درس ہوتا تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ اسی طرح اب اگر آپ ابھی جو آج کل جو حالات گزرے ہیں اسرائیل اور غزہ کے درمیان، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اسرائیل نے غزہ کے بچوں کو شہید کیا، ہسپتالوں پر جو ہے نا دہشت گردی کیا، ہسپتالوں پہ دھماکے کیے، عورتوں کو جو ہے نا شہید کیا گیا، ہزاروں لوگوں کو بے گھر کیے۔ تو یہ سارے کے سارے چیزیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باہر ممالک میں آپ نے بہت سارے اپنے میڈیا پر سنا ہوگا کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے اور اسلام از لائک ٹیررزم، یہ بہت سارے دجالی میڈیا سے آپ نے سنے ہوں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اصل میں یہ سارے دہشت گردوں کی جڑ یہی ہے۔ یہ امریکہ کی آپ دیکھ لیں کہ 9/11 کے بعد اس نے جو افغانستان کی صورتحال کی، جو افغانستان میں جو چیزیں ہوئی، اور افغانستان میں جتنے لوگوں کا انخلا ہوا، اور افغانستان میں جتنے گھر تباہ و برباد ہوئے، یہ سب کے سب انہی کی وجہ سے تھے، اور انہوں نے اس کو نام دیا کہ وار اگینسٹ ٹیررزم۔ غلط بات۔ آپ ایک دفعہ انسانیت کی تسلیل کرتے ہیں، انسانیت کا خون بہاتے ہیں، اور بعد میں اس کو نام دیتے ہیں کہ وار اگینسٹ ٹیررزم۔ تو یہ دہشت گردی کا جو معاملہ ہے یہ سب سے زیادہ اسرائیل میں پایا جاتا ہے، اور یہ امریکہ، یہ سب اسرائیل کے ٹھٹو اور ان کے وظیفوں پر پلنے والے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ پوری دنیا میں جو ویپنز ہے، ہتھیار ہے، ان کا جو سب سے بڑا سپلائر ہے وہ امریکہ ہے۔ پوری دنیا میں جنگ کرانا، دوسرے ممالک کو لڑانا، اور اس کے بعد ان کو ہتھیار سپلائی کرنا، یہ ان کا سب سے بڑا بزنس ہے۔ تو اسلام نے ہمیشہ امن کا درس دیا ہے۔ اگر آپ اسلام کی مقدس کتاب قرآن مجید کو پڑھ کر آپ دیکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اگر آپ نے ایک انسان کو قتل کیا بغیر کسی عذر کے یا بغیر کسی وجہ کے، تو گویا آپ نے پوری انسانیت کو قتل کر دی۔ اور اگر آپ نے ایک انسان کو زندہ کیا، مثال کے طور پر ایک انسان کی مدد کی، اس کی جان بچائی، تو گویا اپنی پوری انسانیت بچائی۔ ایسا جملہ، ایک ایسا فقرہ جو قرآن نے استعمال کیا ہے، آپ کو کسی بھی مذہب میں نہیں ملے گا، اور یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور قرآن مجید کے بعد کوئی بھی کتاب دنیا میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے قرآن کو جو ہے نا مہیمن کہا گیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ مہیمن کہتے ہیں جو آپ کو پچھلی کتابوں کی بھی خبر دے اور اگلے کتابوں کی بھی۔ تو قرآن ہر دور میں انمول رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو 1400 سال ہو گئے قرآن مجید کو نازل کیے ہوئے، اور ابھی تک ماشاءاللہ قرآن مجید کے حروف میں تبدیلی نہیں آئی، اس کے زبر زیر میں تبدیلی نہیں آئی، اور نہ ہی کوئی اس میں تبدیلی لا سکے گا۔ تو اسی لیے قرآن مجید کو مہیمن کہا جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، موبائل کی مثال لے لیں۔ اگر کسی کے پاس 20 سال پرانی موبائل ہے تو آپ کہتے ہیں او آپ اتنے پرانے دور میں گزر رہے ہیں، ابھی نئے نئے موبائل آئے ہیں، نئے زمانہ، 20 سال پرانا موبائل، یار یہ نہ رکھو، یہ ہٹاؤ اس کو، لوگ اس طرح کہتے ہیں۔ اگر 20 سال سے بڑھ جائے، 50 سال پرانی چیز کسی کو مل جائے تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یار بہت نایاب چیز رکھی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ 100 سال وہ تو پھر ایک عجوبہ سا بن جاتا ہے۔ تو 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی قرآن کی تعلیمات اگر آپ دیکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت اگر آپ کرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ابھی نازل ہوا ہے۔ آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہ 1400 سال پرانی باتیں ہیں۔ آپ کو جو بھی معلومات دے گا جو آج کے زمانے میں، آپ کا ذہن، آپ کا دل آپ کو کہے گا کہ واقعی یہ دنیا اسی طرح ہے۔ تو قرآن کی تعلیمات 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اتنی ایڈوانس ہے اور اتنی جو ہے نا وہ فصاحت اور بلاغت والی ہے کہ آپ کو اپنے اندر میں یہ مگن کر دے گا۔ قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں، بائبل ہے،
تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ سب کے سب آسمانی کتابیں تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ان میں تبدیلیاں ہوتی گئی، ان میں لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں شامل کیے، لہٰذا وہ اپنی اصلی حالت میں نہ رہی۔ تو قرآن اب اصلی کتاب ہے، قرآن آخری کتاب ہے، اور قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب کے سب جو ہے نا وہ اب اپنی اصلی حالت میں نہیں رہی۔ یہ آپ عیسائیوں کو دیکھتے ہیں، یہ بائبل کو بہت مقدس کتاب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کو شادیوں وغیرہ میں اور چرچ میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے۔ خود اس کی بائبل کی اتنی زیادہ قسمیں ہیں، ریڈ بائبل، گرین بائبل اور یلو بائبل، عجیب و غریب نام دیے ہوئے ہیں، اور اصل میں ان میں جو تبدیلیاں ہوئی بہت زیادہ تبدیلیاں کی گئی، بہت زیادہ۔ ان کے جو عیسائی پادری گزرے ہیں وہ پیسوں کی خاطر اس میں اپنی طرف سے چیزیں شامل کرتے تھے۔ قرآن میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امن کا درس وہ اسلام دیتا ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا پوری بیان آپ نے سنا کہ پورا کا پورا جو بات اس نے کی وہ اسلام کے متعلق کی اور اسی طرح امن کے متعلق کی۔ تو جو لوگ جتنے بھی خبیث لوگ ہیں اگر وہ اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنے اسرائیل کو دیکھے، اسی طرح امریکہ کو دیکھ لے، اسی طرح جتنے ممالک پر ظلم اور ستم ہوئے، جتنے ممالک کو انہوں نے فنڈنگ کی اور کیوں کی، کس وجہ سے کی، تو یہ سارے کا سارا معاملہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو امن کا درس ہمیشہ اسلام نے دیا ہے۔ اسلام نے جنگ کی حالت میں بھی اگر خدا نخواستہ کوئی دشمن ملک ہم پر حملہ کرے، یہودی کرے، اسرائیل کرے، تو جنگ کی صورت میں بھی اسلام نے آپ کو، عورتوں کو اور بچوں کو اور بوڑھے کو مارنے سے منع فرمایا۔ یہ اسلام کی امن کا درس ہے۔ آپ نے دیکھا غزہ میں کتنے بچے شہید ہوئے، کتنے زیادہ جو ہے نا بوڑھے شہید ہوئے، کتنی زیادہ عورتیں کو نشانہ بنایا گیا، ہسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا، اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تو اسلام جو ہے نا وہ صرف برائے نام امن والا نہیں بلکہ حقیقتاً میں ایک امن والا مذہب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھ لیں، پوری زندگی کفار مکہ نے تکالیف دیے اور ان کو مشقتیں دی، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بھی ذاتی انتقام نہیں لیا، کسی سے بھی، ہر ایک کو معاف فرما دیا، سوائے ایک ابلیس تھا جس کا نام تھا ابن خطل۔ وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار کہتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ الفاظ گستاخی کرتا تھا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس خبیث کو قتل کر دو، اس کو قتل کیا گیا۔ اس کے علاوہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو جس نے شہید کیا اس کو بھی آپ نے معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی مظالم لوگوں نے مسلمانوں پر کیے، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ یہی سے ہم کو امن کا درس ملتا ہے۔ تو اسلام امن والا مذہب ہے، دہشت گردی کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو بہت بہترین سمجھایا آپ کو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔